جو اٹیک ہونا تھا ایران پر وہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اس کو یہ اسٹریچ کرے گا، ریجیم چینج کی طرف جائے گا، یا یہ کہاں پہ ختم ہوگا یا ختم نہیں ہوگا؟ جی بہت شکریہ آپ کا بخشر صاحب. بالکل یہ ایمیننٹ تھا کہ ایران پہ اٹیک کرے گا امریکہ، اور وہ صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ 10 سے 15 دن میں اٹیک ہوگا تو وہ اٹیک پہلے ہو گیا ہے. اور بات چیت بھی چل رہی تھی ان کی آپس میں. لیکن یہ چیز جو مطلب اب انہوں نے ایک آغاز کیا ہے جس چیز کا، یہ بہت جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. وہ ایران جو ہے وہ عراق کی طرح یا سیریا کی طرح کا ملک نہیں ہے. تقریباً 10 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، اور ایک بہت مضبوط ملک ہے. اور وہ یہ تیاریاں اپنی کافی عرصے سے، کئی دہائیوں سے کر رہا تھا، جو اس نے 12 دن کی جنگ میں بھی شو کیا اگینسٹ اسرائیل. اور ایک ریزالو نظر آیا اس کی لیڈرشپ کا، اور جو میزائلز وغیرہ انہوں نے دھاکے اسرائیل کے اوپر، وہ بھی کافی حد تک کسی طرح تھوڑے بہت ضرور نشانے پہ لگے. تو ان کے پاس اس وقت تیاری موجود ہے اپنی ایک دفاع کے لیے بھی. اور اس نے ایک وارننگ بھی دی تھی اس سے پہلے کہ وہ تمام ممالک جن سے امریکہ سپورٹ لے گا یا اسرائیل سپورٹ لے گا اس اٹیک کے لیے، ان کو بھی ہم اپنا ہدف بنائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پہلا نشانہ بحرین کی طرف آلریڈی کر دیا ہے، اور ادھر انہوں نے کچھ میزائل فائر کیے ہیں. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک بہت ریزالو کے ساتھ اس نے ایک پہلے بھی اپنا ایک حملہ جو ہے اس کا دفاع کیا، اور اس دفعہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایران بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کسی طرح سے نیوٹرلائز کیا جا سکے گا. مین ہدف یہ ہے ان کا اس دفعہ، نیوکلیئر والا ایلیمنٹ تو ایک سائڈ ہے، لیکن دے وانٹ اے رجیم چینج. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ رجیم جو ہے، جو موجودہ رجیم ہے، اس کو ختم کیا جائے. جس کا ایک عکس ہم نے دیکھا جب ابھی نتن یاہو نے تقریر کی، اور اس نے جو ملٹری ریگولر ملٹری ہے ایران کی، ان کو اکسایا ایرانی ریولیوشنری گارڈز کے اگینسٹ. اور انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ مدد آ چکی ہے، اور ہم آپ کے لیے یہ حملہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سپورٹ کریں. اور وہ تمام لوگ جو کہ لبرلز ہیں وہ اس وقت کھڑے ہو جائیں ایران کی رجیم کے اگینسٹ. تو ابھی دیکھنے کی یہ بات ہے کہ کتنی حد تک ایران کی پبلک جو ہے وہ سپورٹ کرے گی امریکہ اور اسرائیل کے اس حملے کو، اور اندر سے کتنا انتشار ہوگا. لیکن کافی سارے موساد کے ایجنٹس اور امریکن ایجنٹس اس وقت موجود ہیں ایران کے اندر، جو چاہیں گے کہ رجیم چینج ہو اور کسی طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. ریجنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو جی سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ پاکستان کو ضرور ہوگا اس کا. ابھی پاکستان اور افغانستان کے جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. حملہ جاری ہے، آپس میں ایک قسم کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے پاکستان اور افغانستان بارڈر پہ. اب یہ والا بارڈر جو کہ سستان کے ساتھ اور بلوچستان کا ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ کافی حد تک انسرٹینٹی اور اس میں ولیٹیلٹی آ چکی ہے. اور جب رجیم چینج اگر ہوتی بھی ہے تو یہ چیز اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. کافی حد تک انارکی پھیلے گی انٹرنلی، اور اس کے اثرات جو ہیں پاکستان کے بارڈر تک ضرور آئیں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کافی ساری ادھر کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، پراکسیز ہیں، جو کہ استعمال ہو رہی ہیں ایران کے بارڈر پہ بھی اور افغانستان کے بارڈر پہ بھی. اور ان کے اثرات پاکستان پہ آلریڈی نظر آتے رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، اور اسپیشلی ان لاسٹ 2-3 ایئرز significant increase in the terrorist attacks جو کہ ہمارے بارڈر پہ ہوئے ہیں بلوچستان اور کے پی کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو یہ آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہیں ان کانسوننس اور ود دا سپورٹ آف انڈیا اینڈ را کی مدد سے، وہ بلوچستان میں زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی ایران کے اس حملے کے بعد جو کہ ایران پہ ہوگا اور ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل لیول پہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑے کوشیسلی دیکھ رہے ہیں. چائنا آپ جانتے ہیں کہ 80% آف دا آئل ایکسپورٹ جو ایران کی ہوئی ہے وہ چائنا کے ساتھ رہی ہے، اور چائنا ایک اکنامک پارٹنر ہے. ڈپلومیٹکلی چائنا نے ایران کو آئسولیشن سے بچانے کے لیے برکس کا بھی ممبر بنایا، شنگھائی کونسل کا بھی ممبر بنایا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چائنا وائی مطلب ڈائریکٹ کانفلکٹ میں شاید انگیج نہ ہو، لیکن کوورٹ بیسس پہ ضرور مدد کرے گا ایران کی فائنینشلی بھی، اور مے بی تھرو سرٹن آرمز آلسو، جو کہ ہم نے سنا بھی تھا کہ شاید اینٹی شپ میزائل جو ہیں وہ لینے کے آلریڈی ان کی آپس میں ایک ڈیل ہو چکی ہے. سو اوور آل اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ ابھی ایسکلیٹ ضرور کرے گا، ایران ریٹیلیٹ بھی کرے گا،
اور اس کے اثرات جو ہیں ریجنل لیول پہ پلس گلوبل لیول پہ نظر آئیں گے، اکنامکلی بھی نظر آئیں گے، ڈپلومیٹیکلی بھی نظر آئیں گے اور ملٹریلی بھی نظر آئیں گے. اور پاکستان کے اوپر اس کا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اثر ہوگا. وی ہیو ٹو بی کاشیس ان آل دیز 3 ریجیمز جو میں نے بات کی ہیں. اسپیشلی ہماری جو سرحدیں ہیں ان پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک ہمارا دشمن اس کی ایڈوانٹیج لیتا ہے تھرو نان اسٹیٹ ایکٹرز، تھرو پراکسیز، تھرو ٹیررسٹ اٹیکس. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کوئی کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی ایک بہت بڑی مطلب اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی ایئر ایکسرسائز کر رہا ہے آج، اور اس کی فورسز جو ہیں وہ اس وقت اس ایکسرسائز میں شامل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اور دونوں طرف سے سرحدیں جو ہیں ہماری کافی حد تک اس وقت لیکن ایک ایئر مارشل uncertainty صاحب سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، لیکن ایئر مارشل صاحب ایران کے پاس تو ایئر پاور نہیں ہے. ون سیکنڈلی وہ کاؤنٹ کرتا رہا ہے ہمیشہ اپنے لانگ رینج میزائل سسٹم پہ. تو میزائل سسٹم جو ہے اس کا وہ اس کو انہوں نے انڈو کرنے کی کوشش کی ڈیورنگ دا ٹاکس. ٹھیک ہے جی، امریکہ اور ایران کے جو ٹاکس ہے اس میں انڈو کرنے کی کوشش کی، اور پہلے بھی یہ ایشو بنا تھا. اور ٹرمپ کے پہلے رجیم میں بھی جب اس نے انڈو اس کے بعد آ کے یہ پیکٹ کیا بٹوین ایران اینڈ امریکہ، تو اس میں بھی یہ ایشو ریز کیا گیا تھا کہ لانگ رینج میزائل سسٹم جو ہے اس کو انڈو کرے ایران. لیکن ایز سچ اس پہ کوئی بات چیت چلی نہیں. تھوڑا سا رینج کی جو میزائل کی جو رینج ہے اس کو کم کر دیا گیا، اس پہ راضی ہو گیا ایران. لیکن جہاں تک نیوکلیر انریچمنٹ کا تعلق تھا وہاں پہ کوئی بات ان کی بنی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم 2 مارچ کو دوبارہ ہونے تھے یہاں پہ ٹاکس ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. سو آپ کے خیال میں رجیم چینج کرنا، ڈونٹ یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ایزی فار the Americans and the Israelis because there is a lot of penetration in the Iranian system. اور وہاں پہ جیسے بہت زیادہ پینیٹریشن ہو چکی ہوئی ہے، اور پچھلے 12-13 سال سے پینیٹریشن ہوئی ہے ایرانین سسٹم کے اندر. سو یہاں پہ کیا واقعی ایران کھڑا ہو جائے گا کہ جناب ہم سٹینڈ لے رہے ہیں؟ اور جہاں پہ ایک یہ بھی یہاں پہ پرسیپشن جو ہے، یا فار دیٹ میٹر ریئلٹی چیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب چائنا جو ہے وہ تو صرف اور صرف بیٹھ کے کوورٹلی ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اوورٹلی تو وہ نہیں آئے گا، دیٹس ناٹ دیئر اسٹریٹجی. سو وہ اگر کوورٹلی بھی کرتا ہے تو کتنا عرصہ سسٹین کر جائے گا یہ رجیم ایران کی، یا ایران کا پورا سسٹم کلیپس ہونے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ایئر مارشل صاحب جی دیکھیں، پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ ایئر پاور نہیں ہے ایران کے پاس، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس انوائرمنٹ میں جس میں ایران اس وقت اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل سے لے کر ایران تک جتنے ممالک ہیں وہ سارے ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. ان سب میں تقریباً امریکن فورسز موجود ہیں، امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، امریکن کا ایک کمپریہنسو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے قطر میں موجود ہے، بحرین میں موجود ہے. ان کی فورسز جو ہیں جارڈن میں ہیں، ٹرکی میں ہیں، قطر میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں. ان تمام ممالک میں جو کہ ان روٹ آتے ہیں اسرائیل کے، امریکن کا ایک بہت متحرک ڈیفنس سسٹم ہے، جس کی وجہ سے ایران کے لیے یہ پاسبل نہیں کہ اگر اس کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز بھی ہوں تو وہ جا کے اسرائیل پہ کسی قسم کے کو نقصان کر سکیں یا ہدف ادھر تک پہنچ سکیں. ایون کیونکہ اتنا آپ دیکھیں پیٹریوٹ میزائل موجود ہیں، تھارڈ سسٹم موجود ہے، یہ سب کویت وغیرہ کے ارد گرد امریکنز نے لگائے ہوئے ہیں، اور آف کورس جارڈن میں بھی ہیں، اور کافی حد تک ادھر سعودی عربیہ میں بھی موجود ہیں، قطر میں بھی. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ جہاز کا استعمال کر سکیں. تو میزائل از دا اونلی آپشن اینڈ دا بیسٹ آپشن ٹو ٹریول ٹو 2000 کلومیٹرز اینڈ ٹارگیٹ کر سکیں وہ کسی حد تک اسرائیل کی کچھ اہداف کو، جو انہوں نے پہلے بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایران نے زیادہ توجہ اپنی ڈرون سسٹمز کی طرف اور میزائل سسٹمز کی طرف دی، تاکہ وہ کسی حد تک اسرائیل کے اہداف تک پہنچ سکیں وداؤٹ اینی سیریس ایٹریشن. جہاں تک رجیم چینج کا ہے، دیکھیں جی، رجیم چینج کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ انٹرنل آپ کی ایک قسم کی اسٹیبلٹی، یا آپ کے جو پاپولیشن ہے وہ کتنا لیجیٹمیٹ دیکھتے ہیں آپ کی رجیم کو. ایئر اور مارشل صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن دا پوائنٹ از کہ جہاں پہ اکانومی خراب ہو، ایران کی اکانومی خراب ہے، ایران کے اندر پینیٹریشن ہوئی ہے، اور بڑی ڈیٹیلڈ پینیٹریشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد جناب اگر کہا جائے کہ جناب وہ اسرائیل کو اور جناب اس کو امریکہ کو جناب ٹف ٹائم دے سکے گا، دیٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی ہیپننگ دیٹ وے. کیونکہ ایک دفعہ امریکہ اور اسرائیل نے اسٹرائک شروع کر دی ہیں ایران پہ، تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر. دے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز جو ہے امریکہ کے یا اسرائیل کے، دے ول اچیو دوز آبجیکٹیوز.
बाय हुक जी। और बाय क्रोक. सो उसमें मैं सिर्फ ये पूछा कितना सस्टेन कर सकेंगे ईरान. लेकिन जी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि काफी हद तक नुकसान तो डेफिनेटली ईरान ही को होगा, क्योंकि उसकी उतनी माइट नहीं है जो मिलिट्री माइट इस वक्त अमेरिका और इसराइल के पास मौजूद है. लेकिन जब आप रिजीम चेंज करने पे आते हैं तो पॉपुलेशन सपोर्ट बड़ी मैटर करती है. ठीक है, इकोनॉमिकली ईरान बहुत पीछे है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन को एक ये ख्याल जरूर है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर ना हुआ तो हम तहस नहस हो जाएंगे और अमेरिका हमारा वही हाल करेगा जो सीरिया और इराक और लिबिया का किया है. तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वो अपराइजिंग नहीं हो सकी या वो सपोर्ट नहीं हासिल हो सकी अमेरिका को पिछली दफा भी कि एक रिजीम चेंज किया जाए विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड. और बूट्स ऑन ग्राउंड करना बहुत आसान नहीं होगा अमेरिका और इसराइल के लिए, बिकॉज दे आर एट्रिशन शाय. एंड इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोशिश करेंगे कि अपने ट्रुप्स को ईरान के अंदर लेकर आएं जब तक कि कोई बहुत मेजर किस्म की डिस्ट्रक्शन या आप कहें कि एक किस्म का अपराइजिंग नहीं हो जाती. तो उस लिहाज से अभी आने वाले दिनों में हमें अंदाजा होगा कि ईरान कितना रिजॉल्व शो करता है. लेकिन मैं जाती तौर पे अपने मुशाहिदे से ये जरूर कह सकता हूँ कि ईरान थोड़ा बहुत रिटेलिएट जरूर करेगा. नुकसान डेफिनेटली ईरान को बहुत ज्यादा होगा. जितनी मिलिट्री इर्द गिर्द इस वक्त जमा हो चुकी है, इतनी दुनिया में बहुत कम जंगों में हमने देखी है जितनी माइट इस वक्त मौजूद ठीक है. 2 कैरियर्स मौजूद हैं, तमाम मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, ठीक. हर तरह के फ्रिगेट्स मौजूद हैं. तो डेफिनेटली ईरान विल हैव टू बी कॉशियस, लेकिन अंदर की पॉपुलेशन सपोर्ट विल मैटर इन द कमिंग डेज एंड दैट विल मेक द डिफरेंस. गॉट योर पॉइंट जी.